أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدر محترم و معزز علماء کرام و حاضرین جلسہ، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس بابرکت مجلس میں مجھے جس موضوع کے تحت چند منٹ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے گستاخ رسول کا انجام. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام، یعنی جس نے بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا کیا انجام ہوا دنیا کے اندر. لیکن اس سے پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو اور رسولوں کو بھیجا، وہ انبیاء کرام یا وہ رسول پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کوئی رسول کسی قوم کے لیے آتا، کوئی رسول کسی بستی کے لیے آتا، کوئی رسول کسی قبیلے کے لیے آتا. ان کی رسالت کا دائرہ محدود ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی بستی کے اندر دو دو اور تین تین نبی اکٹھا ہو جایا کرتے تھے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. یعنی ان سب کی نبوت کا دائرہ جو تھا وہ محدود تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا تو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اور آپ غور کریں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی اپنے پیغمبر کو یا محمد کہا کر کے نہیں خطاب کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب بھی اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا، اپنے محبوب کو مخاطب کیا تو یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا النبی کہہ کر کہیں بھی یا محمد کے ساتھ خطاب نہیں کیا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یا سے خطاب کیا تو لفظ محمد کو ہٹا دیا، اور لفظ محمد سے خطاب کیا تو لفظ یا کو ہٹا دیا. یہ تو ہم اور آپ ہیں جو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے گھروں پر یا محمد، اپنے دروازوں پر یا محمد، اور مسجدوں کے دروازوں پر یا محمد، اپنی گاڑیوں پر یا محمد، اپنی دکانوں میں یا محمد لکھ کر کے لگاتے ہیں. یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں یا صباحا کہ ہائے صبح. تمام مکہ والے اکٹھا ہو جاتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, تو اور جو تم پر آ کر کے حملہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا تم بن دیکھے میری باتوں کا یقین کر لو گے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ ہاں ہم تو یقین کر لیں گے. تب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا, کوئی بولنے والا نہیں تھا. ابو لہب ملعون, ابو لہب وہ ملعون شخص ہے جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اپنے آپ کو پیش کیا, اپنے آپ کو لگایا اور ہاتھ نچاتے ہوئے مجمع سے نکلا اور جا کر کے کہا تبا لک یا محمد لہذا دعوتنا یا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا کہ اے محمد تیرے لیے بربادی ہو, کیا تو نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کی جو توہین کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے, لیکن جس نے بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ جو ہے سورہ تبت یدا پوری سورہ نازل کر دی سورہ لہب کے نام سے. تبت یدا ابی لہب و تب کہ ابو لہب برباد ہو گیا, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خائب و خاسر ہو گیا, اس کا مال اور اس کی اولاد اور اس کے اعمال کچھ کام نہ آ سکے. میرے پیارے بھائیوں, جب ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو یہ معلوم ہوا, ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد کے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے, چنانچہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے آپ کو کھری کھوٹی سناتا ہے اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے, یہاں تک تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ جو ہے تھوکنے کی کوشش کی, لیکن وہ تھوک نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نہیں پڑا. تب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا, اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی, اللہم سلط علیک قلبا من کلابک, کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جنگلی کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. اس کے بعد یہ جو ہے عتبہ ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ ابو لہب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے سارا معاملہ بیان کرتا ہے کہ ابا جان میں نبی محمد کے پاس گیا اور ایسا کیا, محمد نے مجھ کو اس طریقے سے بد دعا دے دی. ابو لہب کہتا ہے کہ بیٹا اب تم مکہ سے باہر نہیں نکلو گے, تم گھر کے اندر رہو گے. چنانچہ اس کے جو دوست اور ساتھی تھے عتبہ کے اس کو چلانے لگے کہ کیا تم عورتوں کی طرح گھر کے اندر بیٹھ گئے, تجارت کے لیے ہمارے ساتھ باہر نکلو. چنانچہ وہ لوگ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں, ابو جہل سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے عتبہ کو ہمارے ساتھ تجارت کے لیے کیوں نہیں بھیجتے, ہم کلیل نوجوان ہیں اور ہم بھی نوجوان ہیں, ہم کس دن کام آئیں گے. اس نے ابو لہب نے کہا کہ نہیں, مجھے محمد کی بد دعا یاد آ گئی, مجھے محمد کی بد دعا یاد آ گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی بد دعا کام آ جائے اور محمد کی بد دعا اس کو لگ جائے. لیکن لوگ نہیں مانے اور اس کو لے کر کے تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ نکلے اور ملک شام کی طرف, ملک شام کے راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, مقام زرقا, وہاں پر شام ہو جاتی ہے اور قافلے کو وہاں پر ٹھہرا دیا جاتا ہے. قافلے کے پاس جتنا بھی ساز و سامان ہوتا ہے اس کو ایک پر ایک رکھا جاتا ہے اور جب اونچا ہو جاتا ہے اس
اس کے اوپر رتبہ کو سولا دیا جاتا ہے, اس کے اوپر رتبہ کو بیٹھا دیا جاتا ہے, اور کنارے کنارے جو اونٹ کی یہ جو ہے قافلے کی سواریاں تھی کنارے کنارے بیٹھا دی جاتی ہیں, اور جو قافلے کے لوگ تھے وہ کنارے کنارے پہرے داری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے سے کس طریقے سے بدلہ لیا کہ جنگلی شیروں میں سے ایک شیر آتا ہے اور کسی کو نہیں چھیڑتا ہے, سیدھا عتبہ کے پاس جاتا ہے اور عتبہ کے گلے کو دبا دیتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلا جاتا ہے, وہ شیر واپس چلا جاتا ہے, عتبہ کا ایک بوٹی بھی گوشت بھی نہیں کھاتا ہے میرے پیارے بھائیوں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھانے کا حکم نہیں دیا تھا. میرے پیارے بھائیوں, نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے. اور ادھر جب اس کا بیٹا یہ جو ہے اس کی ماں جو ہے ام جمیل, جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے جنگلوں میں جاتی تھی اور کانٹے دار ببل کی جھاڑیاں لے کر کے رسیوں میں باندھ کر کے اپنے سر پر لے آتی تھی. اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بیت اللہ میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں بچھا دیا کرتی تھی. اس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچایا کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں رسیوں کے اندر باندھ کر کے لے آ رہی تھی, اور وہ کانٹے دار درخت یہ جو ہے جھاڑیاں جو ہے اس کی رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کا پھندا اس کے گلے میں لگ جاتا ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتی ہے. اور ادھر ابو لہب کا یہ حال ہوتا ہے. ابو لہب جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, یہ پہلا شخص تھا جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اللہ رب العالمین نے اس کو طاعون کی بیماری لگا دی, جس کی وجہ سے اس کا بدن سڑ گیا, اور اس کے بعد جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا, اس کے بیٹوں نے اس کو دفنانے سے انکار کر دیا. جب گاؤں محلے کے لوگ تانا دینے لگے تو اس کے بیٹوں نے اس کو اٹھایا اور مکہ سے باہر لے جا کر کے ایک گڈھا کھودا, اور گڈھا کھود کر کے بانسوں کے ذریعے لمبے لمبے بانسوں کے ذریعے اس کی لاش کو اس کی میت کو اس گڈھے کے اندر دھکیل دیا. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں, غور کرو, نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کیا انجام ہوا. پورا گھر ستیاناش ہو گیا, پورا گھر کا گھر برباد ہو گیا, اور ایک بھی شخص باقی نہیں رہا. میرے پیارے بھائیوں, جس نے بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا, اور اگر اس دنیا میں اس کو اگر عذاب میں مبتلا نہیں کیا تو آخرت میں اس کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہوگا. ایک اور شخص تھا جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. اور ولید بن مغیرہ جس نے ہر ممکن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, ہر ممکن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور ان کو طرح طرح سے گالیوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 10 آیتیں نازل فرمائی, اس کے 10 عیوب کو بیان کیا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, کہ اے میرے پیارے نبی آپ بہت زیادہ
زیادہ قسمیں کھانے والے کا اعتبار مت کیجئے. یہ ولید بن مغیرہ بہت زیادہ قسمیں کھایا کرتا تھا. میرے پیارے بھائیوں, بہت زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کیا جائے. اگر قسم کھانے کا موقع ہو تو قسم کھایا جائے, ورنہ زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے والا سچا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ اللَّهَ فِي الْمَهِينِ کہ اے نبی آپ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کا اعتبار مت کیجئے. حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, یہ جو ہے چغل خور ہے اور کینہ رکھنے والا ہے اور غیبت کرنے والا ہے. وَلَا تُطِعْ اللَّهَ فِي الْمَهِينِ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, چغل خور ہے, مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ بھلائی سے روکنے والا ہے, عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اور جو ہے یہ ناحق لوگوں کو مارنے والا ہے اور اس کی اصل کے اندر خطا ہے, اس کی اصل کے اندر خطا ہے. میرے پیارے بھائیوں غور کرو, اللہ رب العالمین نے اس کے ان تمام عیوب پر پردہ ڈالا تھا. وہ اللہ رب العالمین جو غفار ہے, جو ستار ہے, اس کے ان تمام عیوب کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے تھا. لیکن جب اس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا, تو اللہ رب العالمین نے اس کے 10 عیوب کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. اور اس میں سے ایک عیب یہ تھا وَتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ کہ اس کے اصل کے اندر خطا ہے, یعنی وہ حلالی کی اولاد نہیں ہے, وہ حرامی کی اولاد ہے. اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کے اندر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں, وہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان میرے آج محمد کے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں, جس میں 10 عیوب میں جو ہے محمد کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرے 10 عیوب کو بیان کیا گیا ہے. 9 عیوب کو تو میں جانتا ہوں کہ 9 عیب میرے اندر موجود ہیں. میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہوں, میں کمینہ ہوں, میں چغل خور ہوں, میں ناحق لوگوں کو مارتا ہوں, بھلائی سے روکتا ہوں, گناہگار ہوں. یہ 9 عیوب تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر موجود ہے. 10واں عیب تو بتائے گی کہ میرے اندر جو 10واں عیب میرے اوپر بیان کیا گیا ہے مجھ پر, وہ تو بتائے گی. اس کی ماں نے کہا کہ ہاں تو ولید بن مغیرہ کی تو جو ہے مغیرہ کی اولاد نہیں ہے, کیونکہ مغیرہ تو نامرد ہے اور اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور مجھے بچہ چاہیے تھا. میں جنگل کے اندر گئی اور جا کر کے ایک چرواہے سے زنا کروایا اور اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا, تجھ کو لے آ کر کے مغیرہ کی جھولی میں ڈال دیا. میرے پیارے بھائیوں غور کرو, کوئی نہیں جانتا تھا مکہ کے اندر کہ ولید بن مغیرہ یہ حرامی کی اولاد ہے. لیکن اس نے جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ رب العالمین نے اس کے عیوب کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل کے اندر خطا ہے. تو جس نے بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کا یہ حشر ہوا. اور ایک شخص ہے جس کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے, میری اس امت کا فرعون ہے ابو جہل, بڑا ظالم اور بڑا سرکش. یہ بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ جو بدر کا مارکا پیش آیا اور بدر کا مارکا پیش آیا اس میں میں بھی تھا, میں اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھا. 2 بچے چھوٹے چھوٹے بچے, غالباً ایک 13 سال کا اور ایک 14 سال کا, یہ مدینہ کے رہنے والے 2 بچے تھے. یہ بھی بدر کے اندر شریک ہوئے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ داہنی طرف اور ایک بچہ میری بائیں طرف. ایک بچہ داہنی طرف کا بچہ کہتا ہے کہ چچا جان مجھے ابو جہل کے بارے میں بتا دیجئے. اتنے میں دوسری طرف سے ایک بچہ بولتا ہے کہ چچا جان مجھے ابو جہل کے بارے میں بتا دیجئے, کیونکہ یہ دونوں بچے مدینے کے رہنے والے تھے اور وہ ابو جہل کو نہیں پہچانتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ میرے بیٹوں میرے بھتیجوں بتاؤ اگر تم ابو جہل کو دیکھ لو گے تو کیا کرو گے. ان دونوں بچوں نے کہا
کہ سنا ہے میری ماں کہہ رہی ہے کہ وہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے، اگر اس کا سامنا ہو گیا تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا، میں نے ان بچوں کو اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ اتنا سننا تھا جو دونوں بچے بجلی کی تیزی کے ساتھ ابو جہل کی طرف لپکے اور اس کو گھوڑے سے گرا کر کے جہنم رسید کر دیا۔ جب ابو جہل کی روح نکل رہی تھی، جب ابو جہل کی روح نکل رہی تھی تو اس کا یہی کہنا تھا، اس کے اندر ابھی اتنی عقل باقی تھی کہ کاش مجھے کسی بہادر نے نہیں قتل کیا، اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے بدلہ لیا۔ وہ چاہے اللہ رب العالمین خود بدلہ لے اپنے عذاب کی گرفت میں لے کر کے، یا دوسرے کے ذریعے بدلہ لے، میرے پیارے بھائیوں ایک اور شخص ہے جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجو کیا کرتا تھا اور ان کے خلاف حجو گوئی کیا کرتا تھا، شعر و شاعری کیا کرتا تھا۔ کعب ابن اشرف یہودی، اور اس نے جو ہے مکہ کے اندر جا کر کے مکہ کے کفار و مشرکین کو بھڑکایا تھا کہ تم جنگ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو مجھ کو کعب ابن اشرف یہودی سے نجات دلائے؟ فوراً ایک صحابی محمد بن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہوں، میں آپ کو کعب ابن اشرف یہودی سے نجات دلاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ، عباد بن بشر، حارث، کل 5 اشخاص کو لے کر کے اس کے بعد یہ جو ہے محمد بن مسلمہ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس تنہا جاتے ہیں اور جا کر کے کعب ابن اشرف یہودی سے کہتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ صدقہ و خیرات کا حکم دیا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات پر ابھارا کرتے ہیں، اور ہم صدقہ و خیرات کرتے کرتے مفلس اور کلاش ہو چکے ہیں، اور آپ کے پاس میں چند وسق گلہ کے لیے آیا ہوں۔ کعب ابن اشرف یہودی نے کہا کہ تم میرے پاس بطور گروی کے کیا رکھو گے؟ کعب ابن اشرف یہ جو ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تم جو چاہو میں گروی رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کعب ابن اشرف یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی عورتوں کو لے آ کر کے میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تم عرب کے سب سے خوبصورت آدمی ہو، اگر تمہارے پاس ہم اپنی بیویوں کو گروی رکھ دیں گے تو تمہارے پاس سے ہماری بیویاں کب واپس جانا چاہیں گی؟ اس نے کہا، کعب ابن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے بچوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ از محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آج میں چند وسق کھجوریہ گلہ کے بدلے اگر اپنے بچوں کو گروی رکھ دوں تو کل میرے بچوں کو تانا دیا جائے گا کہ یہ اس کا باپ تھا جس نے چند وسق گلہ کے بدلے اس کو رہن رکھا تھا، اور یہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بڑے آر اور شرم کی بات ہوگی۔ اس کے بعد کعب ابن اشرف نے کہا کہ تم ہی بتاؤ گروی کے طور پر، رہن کے طور پر کیا رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، تم ہتھیار کو رہن کے طور پر رکھ لینا، اور میرے چند اور ساتھی بھی ہیں، ان کو بھی گلہ کی ضرورت ہے، کعب ابن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بھی لے کر کے آنا۔ ایک وقت متعین ہو گیا اور متعینہ وقت پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں ابو نائلہ کعب ابن اشرف یہودی کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ابو نائلہ کو لے کر کے کعب ابن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور جو ہے کعب ابن اشرف قلعے کے اندر ہوتا ہے اور اس کی ابھی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ دستک دیتے ہیں کہ اے کعب ابن اشرف باہر نکل، اس کی بیوی کہتی ہے کہ اے کعب
اے کعب ابن اشرف آپ باہر نہ جائیے, مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. یہ جو ہے کعب ابن اشرف نے کہا کہ نہیں, یہ محمد بن مسلمہ ہے اور ایک اس میں میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ بھی ہے. اس کے بعد کعب ابن اشرف جو ہے قلعے سے باہر نکلتا ہے, اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, چاندنی رات ہوتی ہے. کعب محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ اے کعب ابن اشرف کیوں نہ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر تیسرے جو ہے قلعے کے اندر چہل قدمی کر لیں, سیر و تفریح کر لیں. کعب ابن اشرف نے کہا کہ کیوں نہیں, کعب ابن اشرف نے کہا کہ کیوں نہیں. اس کے بعد یہ لوگ قلعے کے اندر ٹہلنے لگتے ہیں, سیر و تفریح کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں کہ کعب ابن اشرف تم نے بڑی عمدہ اور اچھی خوشبو لگا رکھی ہے, اگر اجازت ہو تو سونگھ لوں. کعب ابن اشرف اپنی تعریف سنتا ہے تو پھول کر کے کپا ہو جاتا ہے اور اپنے سر کو جھکا دیتا ہے کہ ہاں لو سونگھ لو. اس کے بعد وہ صحابی رسول اس کے سر کو سونگھتے ہیں اور ایک ہی بار میں کام تمام نہیں کر دیتے ہیں, سونگھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کچھ دور چلتے ہیں, کچھ دور جانے کے بعد ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ کعب ابن اشرف اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کی خوشبو کو سونگھ لوں. کعب ابن اشرف نے اپنا سر جھکا دیا اور اس کے بعد اس صحابی رسول نے خوشبو کو سونگھا اور سونگھنے کے بعد چھوڑ دیا. تھوڑی دور اور چلے, جب تیسری مرتبہ ایک صحابی اور غالباً وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے جب سونگھنے کی اجازت چاہی اور اس نے اپنا سر جھکایا تو اٹھ نہیں سکا, اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارے حضرات آتے ہیں اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. غور کرو دوستو اور ساتھیو, نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے اور یہ انجام ہوتا ہے. آج نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح سے گستاخیاں کی جا رہی ہیں. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون شائع کیا جا رہا ہے اور ڈنمارک کے اندر اس شخص اور پترکار اور وہ رپورٹرز جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون شائع کیا تھا, اس کا کیا حسر ہوا؟ اس کا حسر یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر جل کر کے تباہ و برباد ہو گیا. تو میرے پیارے بھائیوں, اس وقت ہم نے پوری دنیا کے اندر احتجاج کیا تھا. کملیش تیواری جس نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور یہ تو کفار و مشرکین ہیں اور خود ہمارے مسلمان کہنے کو مسلمان ہیں, وہ بھی نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں. چاہے وہ سلمان رشدی ہو, چاہے تسلیمہ نسرین ہو, چاہے طارق فتح ہو, یہ وہ تمام ملعون شخص ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنتیں برستی ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اگر ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا تو آخرت کے اندر ان کو یہ جو ہے ذلت آمیز اور رسوا کن عذاب دے کر کے رہے گا. میرے پیارے بھائیوں, بہت زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین تو ہمیں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.